کی تو شعور اور بلوغ کی خاص طور پر ساری زندگی لا الہ الا اللہ میں گزری۔ ان کی تو پہلی کلام بھی لا الہ الا اللہ، اور زندگی کے وسط اور درمیان میں بھی لا الہ الا اللہ، اور زندگی میں آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ۔ پوری زندگی لا الہ الا اللہ سے تعبیر ہے۔ قال اللہ قال رسول پڑھتے پڑھاتے گئے ہیں۔ کامیاب مدرس اور عظیم عالم، اور یہ جامعہ خالد بن ولید ان کا صدقہ جاریہ۔ آئے تو تنہا تھے، اس جنگل میں آ کر اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جب یہ اگر میں کہوں کہ وادی غیر ذی زرع کی طرح یہ بھی وادی ایسے ہی تھی، علمی اعتبار سے غیر ذی زرع ہی تھی، روحانی اعتبار سے غیر ذی زرع ہی تھی، اور علمی اور دینی علوم کے اعتبار سے بھی غیر ذی زرع تھی، مگر مولانا نے کس اخلاص کے ساتھ یہاں پر دینی ادارے کی بنیاد رکھی کہ یہاں سے سینکڑوں ہزاروں فیضیاب ہوئے، اور آج مولانا جب رخصت ہو رہے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کے سفر آخرت میں ان کو روانہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اور اس مجمع میں علماء اور اللہ والے اور مشائخ بڑی تعداد میں ہیں، جو ان کی عند اللہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اور اس سے زیادہ اور کیا بے شمار آثار ہیں قبولیت کے۔ ان کا جمعے کی صبح کا انتقال یہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے جامعہ خیر المدارس ملتان تشریف لائے، بیان فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ آیت مبارکہ پڑھی، اور بڑا تفصیلی بیان عالم برزخ پر کیا، کیونکہ حضرت بھی اب عالم برزخ میں جانے والے ہیں۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ایک حدیث کی روشنی میں کہ قبر میں جو منکر نکیر سوال کریں گے، تو اس میں ایک سوال خود قائم کیا، کیا یہ سوال ہر ایک سے ہوگا؟ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا؟ تو پھر جواب ایک حدیث کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قبر میں ہر ایک سے یہ سوال ہوگا، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن سے فرشتے سوال نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے تو جنتی ہے، تیری قبر جنت کا باغ بن رہی ہے۔ ان میں فرمایا تو انبیاء اور پیغمبر ہوں گے، نبیوں اور پیغمبروں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا صدیقین ہوں گے، اور صدیقین میں سب سے بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تیسرا فرمایا شہداء سے بھی قبر میں سوال فرشتے نہیں کریں گے۔ اور چوتھا فرمایا جو کسی وبا تعاون وغیرہ میں فوت ہو گیا، اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی چوکیدارہ ملک کی کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے، کوئی مجاہد پہرا دیتے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کی موت جمعرات کی شام، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب یا جمعے کے دن ہوئی، اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اس دن سے یہ دعا خاص طور پر کرتا اور دوستوں کو کہتا ہوں، دعا کیا کرو اللہ ہمیں جمعے کی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا جمعے کی موت جس کو آئے گی اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ افضل دن میں گیا ہے تو پھر خود سوال قائم کیا کہ جمعے کے دن تو رعایت مل گئی، تو کیا ہفتے کے دن، اتوار کے دن، بعد والے دنوں میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دفعہ معاف کرتے دوبارہ نہیں پوچھتے۔ تو یہ تو اللہ کے نیک بندے عالم ربانی تھے، محدث تھے۔ وقت نہیں کہ لمبی بات کی جائے۔ حضرت مولانا یقیناً دنیا سے ظفر اور کامیاب گئے، اسم با مسمہ ہیں، اور یہ دنیا اپنی دنیا میں قبر بنا کر گئے ہیں، آخرت بنا کر گئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی دنیا کو قبر اور آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لیں۔ اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آج اس جنازے میں ہم سب جن کو حضرت مولانا مرحوم سے قلبی اور دلی تعلق ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق تھا۔ اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی ان کی محبت کا جو تعلق تھا اور ذرہ نوازی کا تھا، میں اس کو اپنی زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتا۔
اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزائر بدلہ دے۔ پہلی درخواست پورے مجمع سے کرنی ہے اور اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہم جامعہ خالد بن ولید کے وفادار رہیں۔ اگر ہمیں حضرت مولانا ظفر احمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت سچی ہے اور یقیناً ہے، تبھی تو آپ حضرات